السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ اسرائیل فلسطین پچھلے 2 سال سے اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور 57 اسلامی ممالک خاموش ہیں اور قریبی عرب ممالک شام، لبنان، ایران، ترکی ان کے اوپر بھی اسرائیل اپنے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فلسطین مسلمانوں کے لیے اہم کیوں ہے؟ فلسطین مسلمانوں کے لیے اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس کے اندر بیت المقدس ہے جس کو مسلمان خانہ کعبہ، مسجد نبوی کے بعد بیت المقدس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بیت المقدس کیونکہ فلسطین کے اندر ہے اور فلسطین وہ جگہ ہے جو نبیوں کی سرزمین رہا ہے، جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج کا سلسلہ یا سفر شروع ہوا تھا، اس لیے بیت المقدس اہم ہے اور اسرائیل اس کے اوپر گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے مسلمان اس کو ایسا نہیں چاہتے کہ وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنانے میں کامیاب ہو، اور مسلمانوں کی محبتیں اپنے نبیوں کے ساتھ اور ان کی گزری ہوئی زندگیوں کے ساتھ فلسطین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، اس لیے آج مسلمان بیت المقدس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پوری دنیا میں کوئی خانہ کعبہ کے علاوہ اگر کوئی معزز اور محترم جگہ ہے تو وہ فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے، جس کو پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 20 سے 25 نبی اور رسل جو ان سے ہیں، ان کی زندگیوں کے سفر بیت المقدس کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان نبیوں کے احوال اور ان کے گزارے ہوئے دن جو بیت المقدس اور فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مسلمان فلسطین بیت المقدس کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے تو آپ آئے تو ہجرت کرنے والی وہ جگہ جس جگہ آپ ہجرت کر کے آئے وہ کوئی اور نہیں تھی، موجودہ فلسطین تھا، موجودہ بیت المقدس تھا۔ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ آپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور فلسطین کے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام دفن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت ادھر ہی گزارا، اپنی تبلیغ کا سلسلہ وہ بھی فلسطین کے ارد گرد کے علاقوں میں اور بیت المقدس کے علاقے میں گزارا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی زندگی اسی علاقے میں گزاری اور وہ اپنی زندگی کا کچھ سفر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے مصر میں بھی گزار چکے تھے، لیکن جب آپ کی مصر میں وفات ہوئی تو آپ کو دفن کرنے کے لیے بھی آپ کو دوبارہ یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ فلسطین لایا گیا اور آپ یہیں پر دفن ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف نبی تھے بلکہ بادشاہ بھی تھے، آپ فلسطین کے لیے، آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو فلسطین بھیجا گیا، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی اور آپ نے اپنی حکومت کا جو دارالحکومت تھا بیت المقدس کو بنایا۔ یہ بھی فلسطین ہی وہ علاقہ تھا جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کا ذکر سورۃ النمل کے اندر جو سا ہمیں ملتا ہے، اس کی تعمیر، ہیکل سلیمانی کی تعمیر، بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کروائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا۔ تبلیغ کرتے ہوئے آپ فلسطین آئے اور یہاں پر فلسطین
فلسطین کا جو بادشاہ تھا اس وقت، اس کے ظلم کے نتیجے میں آپ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا سر مبارک کاٹ دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں صدوم اور عمورہ اس علاقے میں آپ تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کی قوم جون سی تھی غلط کاریوں میں ملبوس ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے بیت المقدس کا سفر بھی کیا ہے، لوط علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے احوال بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کی وفات تو مصر میں ہوئی، لیکن بعد میں فلسطین آپ آ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون نے مصر نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ جون سا ہے وہ دریائے نیل کے اندر سے گزرے اور فرعون کا قافلہ اس کے اندر غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی اس قوم کو فلسطین میں آباد کیا جائے، لیکن قوم فلسطین میں آباد ہونے سے انکاری کرتی رہی۔ اس وجہ سے آپ فلسطین میں داخل نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی وفات اردن میں ہوئی اور آپ کو دفن جون سا ہے فلسطین میں کیا گیا۔ پنیو کے نام پہ کچھ جگہ تھی، اس جگہ پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو سا ہے ان کے اگر زندگی کے واقعات کو دیکھا جائے تو فلسطین اور اس کے ارد گرد آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کی جائے تو بیت المقدس میں آپ باقاعدہ طور پر امام رہے، اور بیت المقدس میں آپ ایک عالم کی حیثیت سے وہاں پر مذہبی ذمہ داریاں نبھاتے رہے اور انہیں آرے سے کاٹ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے جو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، جو مریم کے بیٹے تھے، جن کی بشارت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، فلسطین میں پیدا ہوئے، تبلیغ بھی فلسطین میں ہی کرتے رہے، اور وہاں کے اس وقت کے بادشاہ جنہوں نے آپ کو پھانسی کا آرڈر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو زندہ جون سا ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ سارے کے سارے انبیاء رسول جون سے تھے۔ ان کی محبتیں، ان کی عقیدتیں، ان کا قبلہ فلسطین بیت المقدس تھا۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آج دنیا بھر کے مسلمان بیت المقدس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی محبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔